الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ محترم سامعین، بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے گزشتہ درس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اچھی اور بری سوچ یہ انسان کے اعمال کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں اس کا کیا رول ہے اور یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا سوچیں گے تو اچھا، برا سوچیں گے تو برا۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ایک گلاس اگر آپ مجھے پانی کا آدھا دیتے ہیں تو اگر انسان یہ کہہ دے کہ یہ تو آدھا ہے، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، لے جاؤ اس کو اٹھا کے، تو یہ منفی سوچ ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھائیں، بسم اللہ پڑھیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے مجھے پانی آپ نے پلا دیا، اچھی سوچ ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں، آپ کیسا سوچتے ہیں۔ اور اتفاق سے ہمارے معاشرے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں الٹ ہی زیادہ سوچا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ مسجد کے اندر آئے، ماشاءاللہ مسجد تو بڑی خوبصورت ہے، پر جڑے پکھیاں دے کور چڑھائے تے نہ نہیں پھب دے پے۔ تو یہ ہے نیگیٹو تھنکنگ کہ پوری مسجد ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی نظر وہاں پہ گئی ہے جہاں پہ جانی نہیں چاہیے تھی۔ آپ الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، ماشاءاللہ بہت صاف ستھرا ہے۔ کہیں پہ آپ کو کچھ پڑا نظر آ گیا ہے، یار مسجد تو بڑی سونی بنائی پر صفائی کوئی نہیں سی، بھئی آپ خود صفائی کر دیں، آپ کر دیں۔ آپ کو کہیں اگر پڑا کچھ نظر آ گیا ہے، آپ اس کو اٹھائیں پھینک دیں، بندہ ڈھونڈیں گے اتنا خادم کیڑا ہے، اور تم خادم تم پتہ نہیں صفائی کری دے۔ یہ ہے نیگیٹو تھنکنگ۔ اس قدر ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، آپ جتنا مرضی اچھے سے اچھا کھانا بنا لیں اور اچھی سے اچھی ڈشز تیار کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، جب شادی پہ آئیں گے، یار نا بڑا زبردست انتظام سی ہیں، خرچہ تو بڑا کیتا ہے پر چاولیں مرچاں تھوڑی ہیں تیز نے۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، منفی سوچ۔ ہمیشہ معاشرے کے اندر سے آپ نے کوئی نہ کوئی غلطی پکڑنا ہے، آپ کو اپنا پتہ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہیں، اتنی عام ہیں، اور بعض دفعہ ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کی نیتوں کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں۔ نیتوں کے اوپر وہ ایسے کر رہا ہے، اپنے آپ نے متکبر سمجھدا ہے، لو جدوں بھی انہوں ویکھو تو انج کر کے نماز پڑھدا ہے۔ بھائی وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے وہ تکبر کر رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو نیتوں کے اوپر فتوے ہوتے ہیں، یہ بھی منفی پراپیگنڈے اور منفی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ کسی کی نیت کے اوپر کبھی فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ اس نے دیکھو کیپ کیسے پہنی ہوئی، اوپر وہ فر لگی ہوئی ہے، یار یہ کوئی بندے پھب دی پلا، تو کوئی سادی جی کیپ پا۔ یعنی یہ اس طرح کی عجیب عجیب ہمارے ہاں اعتراضات چلتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ایک اچھا بھلا انسان پریشان ہو جاتا ہے، بھائی اس کو ہوا کیا ہے۔ تو نیتوں کے اوپر فتوے، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے امام ہیں، کائنات کے امام، پورے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی کسی صحابی کی نیت کے اوپر آپ نے فتویٰ نہیں لگایا، کبھی بھی۔ ایمن منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں تھے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو یہ کہا ہو کہ تم منافق ہے؟ کبھی
کبھی کسی بندے کو یہ کہا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں کہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی پیش رفت فرما رہے تھے۔ حکمت عملی یہ اپنائی کہ ہم نے خفیہ جو ہے وہ ایک لشکر تیار کرنا ہے اور مکہ کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے، کیونکہ ان کی سازشیں، ان کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخفی پلان تیار کیا، لشکر کو تیار کرنے لگے اور صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ یہ ایک سیکرٹ بات تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ مشورہ، وہ جنگی مشورہ کہ جس کو انسان اگر فاش کر دے، اس کو غداری کہا جاتا ہے۔ آج کے قانون کے اندر بھی، اسلامی قانون کے اندر بھی، اور پوری دنیا کے قوانین کے اندر کوئی بھی بندہ ملک کا راز کسی اور کو دے دے، جو ہماری سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہیں ان کو کہیں پہ وہ جا کے بتا دے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھی ایجنسی یہ پلاننگ کر رہی ہے فلاں ملک کے خلاف، اس بندے کے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل قوانین ہے، اسلام کے بھی اور پوری دنیا کے بھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتعہ، آپ نے بڑا یہ مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور ایک عورت کو دے دیا کہ یہ مکہ والوں کو میرا خط پہنچا دینا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اور اس عورت کو بھی اور اس خط کو بھی واپس لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر وہ عورت سفر کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا تھا۔ جا کے اس عورت کو پکڑا اور کہا تیرے پاس خط ہے؟ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط دے دو ورنہ تیرے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں گے جو کرنے والا نہیں ہے۔ دھمکی لگاتے ہیں، یعنی تیری مکمل ہم تلاشی لیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس خط ہے۔ اس عورت نے جب یہ دھمکی سنی تو اپنی مینڈیاں کھولیں اور بالوں کی مینڈیوں کے اندر سے وہ خط نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خط کو پڑھا اور پوچھا تو بتایا گیا یہ حاطب بن ابی بلتعہ نے بھیجا تھا، اہل مکہ کے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، ہم ایسے ہی فتوے لگاتے رہتے، کسی کی نیت کے اوپر، نیتوں کو ہم ٹٹول لیتے ہیں، ہم اتنے بہادر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر منفی سوچ اس انداز سے پروان چڑھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی اچھا سوچنا ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہم نے سوچ لیا ہے، یہ کہاں سے سبق پڑھ لیا ہے۔ بھائیوں ہمیشہ اچھا سوچا کرے۔ امام جعفر فرمایا کرتے تھے التمس لاخیک 70 عذرا، اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کیا کرو۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تو 70 عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھائی سے ایسا ہو گیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو گیا ہو۔ 70 دفعہ جب آپ سوچو گے، اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ یہ کہنا ممکن ہے کوئی ایسا عذر ہو جس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی یا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم نہ کوئی عذر نہ کچھ نہیں نے انج کیتا ہے، وہ یہ جدوں مسیتے واردا سلام نہیں کہندا، پتہ نہیں یہ کی سوچدا رہندا ہے۔ یعنی اس طرح کی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اس انداز سے الجھ جاتے ہیں کہ میں اس مسیتے نہیں آنا۔ بھئی کیوں نہیں آنا؟ اور وہاں پہ وہ بندہ یار ہوندا، منہ ہی نہیں سیدھا ہوندا۔ بھئی اس کا منہ نہیں سیدھا ہوتا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی غدار نہیں ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ مکہ والے یہاں پہ جتنے صحابہ موجود ہیں ان کے وہاں پہ رشتہ دار موجود ہیں، وہ لوگ ان کا خیال کرتے ہیں۔ میں تو باہر سے آیا تھا اور مکہ کے اندر آ کے آباد ہوا تھا، میرے وہاں پہ رشتہ دار نہیں ہے،
میں نے سوچا مکہ والوں پر کوئی احسان کرتے ہیں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں، ان پر ظلم نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سنتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاطب کی یہ باتیں سن رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی گردن اڑا دیں، اس کو کوئی حق نہیں ہے، اس نے اتنا بڑا راز ہمارا دشمن کو دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ جملہ سنتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً فرماتے ہیں اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے بدر کے میدان کے اندر اسی بندے نے انہی مشرکین کے خلاف میری طرف سے تلوار اٹھائی تھی اور میرے اوپر یہ جان کو قربان کرنے کے لیے بدر کے میدان کے اندر اترا تھا، اور اللہ رب العزت نے تمام بدر والوں کو جھانک کے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد تم جو بھی کر لو گے میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حاتب کو قتل کر دوں نعوذ باللہ، یا اسے سزا دے دوں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نیت کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، سنا کہ ایسا کیوں کیا ہے، کوئی عذر تھا؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ تھا۔ اور اوپر سے اگر کسی صحابی نے ایسا کہنے کی کوشش کی کہ یہ تو منافق ہے، اس کی گردن اڑا دیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے دلیل پیش کی کہ نہیں یہ میرا صحابی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے قریبی ہیں؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اسامہ سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ اسامہ اور زید کو آپس میں باتیں کرتے، نعوذ باللہ کلر کے اندر فرق تھا، لوگ باتیں کرتے کہ اسامہ بیٹا ہی نہیں ہے ان کا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا دکھ پہنچتا کہ میرے اسامہ کو کیوں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ دونوں باپ بیٹا مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، وہ پرانے لوگ ہوتے نا جن کو بڑے تجربے ہوتے، جن کو قیافہ شناس بھی کہتے ہیں، وہ آیا اور اس نے ان دونوں کے قدم ظاہر تھے، رنگ کے اندر بڑا فرق تھا، ایک کالا تھا ایک سفید تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کی آواز کو سنا، اس نے کہا یہ دونوں باپ بیٹے کے پاؤں لگتے ہیں اگرچہ کلر کے اندر اختلاف ہے۔ اس نے پہچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ دنیا یہ جانتی ہے اور منافق باتیں کرتے ہیں اسامہ کو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے حضرت اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ جنگ کے اندر ایسا ہوا کہ بہت گھمسان کی لڑائی ہے، ایک بندہ مسلمانوں کو مارے جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے لڑائی کر رہا ہے، ممکن ہے اس نے بڑے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار کے نیچے جب وہ آیا، اس نے فوراً یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اس کے اوپر تلوار تان کے کھڑے ہیں۔ ایک اور انصاری صحابی تھے، وہ تو پیچھے ہٹ گئے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ چیک کریں ذرا، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ میدان کارزار ہے، میدان کارزار، جنگ کے اندر اگر کسی بندے کو مار دیا جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو فرمانے لگے اسامہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری تلوار سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اشققت قلبہ، اے اسامہ کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا حال ہوگا تیرا جب وہ بندہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ کلمہ لے کے آئے گا، پھر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہی الفاظ دہراتے رہتے، اتنے پریشان ہوئے، اتنا ڈانٹتے ہیں حضرت اسامہ کو، اسامہ مجھے بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے قیامت والے دن جب وہ بندہ یہ کلمہ اللہ کے سامنے لے کے آ جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسامہ نے مجھے شہید کر دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ فرماتے ہیں اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا۔ نیت کے اوپر کبھی فتویٰ نہ لگائیں، کبھی نیتوں کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں۔
فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں بندہ ایسے ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو دیکھ کے ہم ایک دوسرے کو جہنمی کہنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو منافق کہنے لگ جائیں، یہ تکبر کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کو سن کے حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت یہ خواہش کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ کاش میں آج مسلمان ہوتا، کاش میں آج موجود نہ ہوتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم فوراً ایک سیکنڈ سے پہلے اگلے بندے پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ نیگیٹو اور منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچا کریں، چاہے آپ کے اس سے جتنے بھی اختلاف ہیں، آپ کے اس کے ساتھ مسلکی اختلاف ہوں، مذہبی اختلاف ہوں، کسی بھی انداز سے ہوں، لیکن کبھی کسی مسلمان کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، کبھی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں یہ بندہ تکبر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی سوچوں کو درست فرما دے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بری سوچوں سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اسم، بعض برے گمان جو ذہن کے اندر آتے ہیں وہ اللہ کے کاغذوں میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ہر بری سوچ معاف نہیں ہے، اسی لیے ہمیشہ اچھا سوچا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔